حماس کے شہید رہنما اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ لوزیل کے قبرستان میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں امیر قطر، حماس کے رہنما خالد مشعل، فلسطین کی مختلف تنظیموں کے سربراہان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ اور کمانڈر فواد شکر کی شہادت۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 60 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم پھر ناکام، 45 میزائل نشانے پر لگے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا امریکی صدر سے رابطہ۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا سعودیہ اور UAE کے وزراء خارجہ سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر گفتگو کی گئی۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق اور اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے۔ قرارداد میں غزہ میں فی الفور سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ، وفاقی وزراء اور اپوزیشن ارکان کی شرکت۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امریکی کاوشوں کو بڑا دھچکا۔ پوری دنیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے مسئلہ فلسطین پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ فلسطین ایک مقتل گاہ بن چکا ہے، وہاں کھلم کھلا عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہزاروں شہیدوں کا لہو انصاف کو پکار رہا ہے۔ قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے یا مسلم دنیا کمزور ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ OIC کانفرنس نہ بلانے کی موجودہ حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا ہمیں صرف اسرائیل کے خلاف یکجہتی کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ اپنوں کو ہی نہ جوڑ سکیں تو اسرائیل کے خلاف کیا بلاک بنائیں گے۔ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں یوم سوگ۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماعات۔ شہید کے بلند درجات کے لیے دعائیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ایک اسپیشل کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو یہ ایگزامن کرے گی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو فوری طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ حکومت کا لاپتہ افراد کے لواحقین کی داد رسی کے لیے بڑا فیصلہ۔ 5 سال سے لاپتہ افراد کی فیملی کے لیے 50 لاکھ روپے کے پیکج کا اعلان۔ ہر لاپتہ فرد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاشی اقدام کے ساتھ نادرہ، پاسپورٹ اور وراثت کے قانونی مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیٹی بنائی جائے گی۔ خصوصی کمیٹی لاپتہ افراد کے کیسز دیکھے گی۔ گوادر انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ صوبے بھر کی تمام قومی شاہراہیں کھول دی گئیں۔ موبائل نیٹ ورک بحال۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے گوادر سمیت بلوچستان بھر میں تمام دھرنے ختم کر دیے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر ماہرنگ اور ڈپٹی کمشنر گوادر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر سپورٹ کریں تو قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ پاور سیکٹر اور FBI درست نہ ہوئے تو خدا نخواستہ کشتی ڈوب جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں بجلی بحران حل کرنا اتحادی حکومت اور پوری قوم کا ایجنڈا ہے، اس پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن الائنس نہ بننے کی وجہ سے تتر بتر ہے۔ جب تک اپوزیشن جماعتیں اتحاد نہیں کریں گی تب تک یہی چلے گا۔ حکومت کھلم کھلا گھوم رہی ہے اور سپریم کورٹ کے دلیر ججز کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔
صرف آج کے مسائل حل کرنے سے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتے. بجلی کا مسئلہ سنگین، پاور سیکٹر کے اسٹرکچر کے ٹیرف کو ری اسٹرکچر کرنا ہوگا. وزیراعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب. سندھ الیکٹرک پاور کمپنی بنانے کا اعلان. کہتے ہیں ملک میں کوئلے سے سب سے سستی بجلی تھر میں بن رہی ہے. تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان کا جلد وطن واپسی کا اعلان. جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، بدقسمتی سے عدالتوں کو سیاسی کر دیا گیا ہے. ملک کے جو حالات ہیں، سوچا مجھے کچھ کرنا چاہیے. ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. کافی لوگوں سے میں رابطے میں ہوں. نئی پارٹی کے لیے میری پہچان پاکستان کے نام سے سلوگن دیا ہے. حکومت پر لاقانونیت کا الزام. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر 13 ججوں کے فیصلے کے خلاف آپ کچھ کرتے ہیں تو یہ لاقانونیت ہے. ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل، رکن قومی اسمبلی اعجاز امتیاز کو اٹھانے اور رہنماؤں کو دھمکیوں کی مذمت. کہا محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے. حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت. وفاقی حکومت کی سفارش پر حکومت پنجاب کا جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ. جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری. احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان. پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کا خوف. جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے بعد واپس چلے گئے. شعیب شاہین شہریار ریاض کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حصار میں لے کر روانہ کیا. دونوں رہنما دھرنے کی بیک سائیڈ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل گئے. راولپنڈی پولیس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے پہنچی تھی. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد سے متعلق پیش رفت. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات طے پا گئی. پہلا اجلاس منگل کو ہوگا. ملاقات میں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ آرائی. صوبائی اسمبلی میں 2 اراکین میں ہاتھا پائی. تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے اقبال وزیر نے بانی پی ٹی آئی کے لیے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، جس پر تحریک انصاف کے ملک لیاقت طیش میں آ گئے. دیگر اراکین نے بیچ بچاؤ کرایا. چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف ایک اور ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں جمع. ریفرنس اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھڑ نے جمع کروایا. موقف اختیار کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے ممبران جانبدار ہیں. انتخابات میں الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا. ریفرنس میں انتخابی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی لگائے گئے. بارودی مواد برآمدگی کیس میں رؤف حسن کا جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 1 روز کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس کیے کہ وزارت داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. 1 ہفتے میں شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکال کر عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی مبینہ ویڈیو پر کارروائی کے لیے درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشن طلب کر لیے. آئندہ سماعت پر پی ٹی اے اتھارٹی کو بھی بلا لیا. تفصیلی رپورٹس 5 اگست تک طلب. عظمہ بخاری کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، ریاست بھی محفوظ نہیں. سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، رولز بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی. کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. صدر آئے چندی گڑھ روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. کراچی میں مانسون کا نیا اسپیل داخل. محکمہ موسمیات کی کل سے 7 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی. 2 روز سے جاری بارش نے شہر کا حلیہ بھی بگاڑ دیا. صدر سمیت کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع. چھوٹی سڑکوں اور گلیوں میں کیچڑ کے سبب چلنا بھی دوبھر ہو گیا. پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. حاصل پور، چشتیاں، فورٹ عباس میں جل تھل ایک ہو گیا. راجن پور اور رجحان مزاری میں بارش کے بعد کوہ سلیمان رینج میں نشیبی علاقے زیر آب. خزدار میں بارش کے بعد آبی ریلے گھروں میں داخل. بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل.
آج سے 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں فائرنگ سے جیل پولیس کا اہلکار جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ نہیں، ملزم جائے وقوع پر موجود تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم اور پولیس اہلکار دوست ہیں۔ کیرا قائد میں ڈاکوؤں نے ایک ہی روز میں 2 گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ نیو کراچی میں بے رحم ڈکیتوں نے واردات کے دوران گدھا گاڑی بان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر دہشت گردوں کا ایڈیشنل سیشن جج محمد حسنین کی گاڑی پر حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ گاڑی میں جج سمیت 3 افراد محفوظ رہے۔ شہید اہلکاروں کی شناخت عبداللہ اور سمد کے نام سے کی گئی۔ لاڑکانہ میں گھریلو تنازع پر 2 بہنوں کا قتل، سگے چچا نے بھائی کے گھر میں گھس کر گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے لڑکیوں کی والدہ بھی زخمی، لاشیں اور زخمی خاتون اسپتال منتقل۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ سندھ حکومت کا انقلابی قدم، ٹیکس نظام کو ون لنک سے جوڑ دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز کا اجلاس، بولے نئی ڈیجیٹل سروس عوام کا وقت بچانے، پریشانی کم کرنے کے لیے بنائی گئی۔ نئے آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا، عوام بآسانی گھر بیٹھے گاڑیوں کے ٹیکسز ادا کر سکیں گے۔ کراچی چیمبر کے زیر اہتمام 19ویں 3 روزہ مائی کراچی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ نمائش 4 اگست تک ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی۔ افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا۔ 300 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کا اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بات چیت۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران، حماس، حزب اللہ اور یمن سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ روس اور مغرب کے درمیان سر جنگ کے بعد قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ، 24 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ روس نے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر سمیت 16 افراد کو رہا کر دیا۔ امریکہ، ناروے، جرمنی، پولینڈ اور سلووینیا کی جیلوں سے 8 روسی قیدیوں کی رہائی۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے 4 امریکیوں کی روس کی قید سے رہائی اور وطن واپسی کو سفارتکاری کی فتح قرار دیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کی شرکت کا معاملہ، چیئرمین پی سی بی نے بورڈ حکام کو بیان دینے سے روک دیا۔ محسن نقوی کی چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کی شرکت کے معاملے پر خاموش رہنے کی ہدایت۔ پی سی بی نے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کا معاملہ آئی سی سی پر چھوڑ دیا۔ پیرس اولمپکس میں چین کی برتری کا سفر جاری، 11 سونے کے تمغوں سمیت اب تک 25 تمغے حاصل کر لیے۔ امریکہ طلائی کے 9، چاندی کے 16 اور کانسی کے 13 تمغوں سمیت دوسری پوزیشن پر آ گیا۔ میزبان فرانس 8 سونے، 11 چاندی اور 8 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ اور جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر۔ کوٹ ادو میں قومی پرچموں کی بہار آ گئی، ملی نغموں کی گونج، جگہ جگہ اسٹال سج گئے، جھنڈے، جھنڈیوں، بیچز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں بھی تیزی آ گئی۔